ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی سی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا ہے، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، اس لیے اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے اور ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا۔ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کے بجائے اللہ کے خلاف صریحاً اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح ان کی دوغلی روش سے اللہ پاک بھی ان سے ناراض ہو گیا اور پھر 586 کافری میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل شہر لے گیا، اور یہاں شہر سے باہر ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ بابل کے بادشاہ نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اس کو اس طرح ملا کہ اس کا ملک 539 کافنین میں ایران کے بادشاہ سائرس نے فتح کر لیا۔ وہ نہایت ہی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر کا آغاز شروع ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں، اور یوں 520 کافنین میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہ تھا۔ آج تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کسی بھی معروف آرکیالوجسٹ کا مذہب دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک یہودی ہی ملے گا۔ اس ہیکل کی 3 بار تعمیر کی گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈیٹس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس انداز سے تعمیر کیا کہ اس کی پرانی حیت بالکل ہی تبدیل ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، کیونکہ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا، حتیٰ کہ قرآن میں آپ کے مصلوب ہونے کا ذکر نہیں اور بلکہ اس کو کسی اور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جبکہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا تذکرہ کرتی ہے۔
خیر، اس واقعے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور عظیم و شان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ کم و بیش 2000 سال تک برطانیہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، مشرق وسطیٰ میں بھٹکنے کے بعد ایک بار پھر برطانیہ نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں دھکے کھانے والی یہ قوم ایک بار پھر ملک اسرائیل میں جمع ہو گئی۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی گندی فطرت سے باز نہ آئی اور اس نے اپنے ہمسایوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا۔ ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ اس ہیکل میں نہ رکھیں گے، یہ اپنے مسیح یعنی مسیح کے منتظر ہی رہیں گے۔